السلام علیکم جی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے میں اس لیے نہیں لاتا کہ وہ میرا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کے طرف نہیں لے کے آتا. ہاں، میری ذات سے جو چیزیں میری ذات کے ساتھ بیتی ہوتی ہیں، مطلب ڈیورنگ جرنلزم، وہ ضرور آپ سے گوش گزار کرتا رہتا ہوں. اس لیے احباب کا خیال ہے کہ وہ گھر جہاں سے ہم اٹھائے گئے تھے، اس گھر کو گرانے کے لیے ایل ڈی اے نے خاص طور پہ کرینے بھیجی ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بات کی جائے. میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ پھر بات جائے گی اسلم اقبال صاحب کی طرف، جو کہ چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے، ہفتہ بھی نہیں گزرا، وہ ایل ڈی اے کے چیئرمین اپوائنٹ ہوئے ہیں. اور اسلم اقبال صاحب اچھے باہر سے پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ مشرف صاحب کی دریافت تھے، اور ان کے بھائی بہت نام، پھر بات ان کے بھائیوں تک چلی جائے گی. وہ بڑے نامی گرامی ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں. کچھ بدخواہ ان کے اوپر ایک وہ بک جو ہوتی ہے، جو بعض ناہنجار لوگ اس کو جوا بھی کہتے ہیں، اس کا الزام بھی لگاتے ہیں. میں نے اپنے کیریئر میں کم از کم 2 دفعہ، ایک دفعہ تو میں کیریئر کے ابتدا میں جب کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو ان کے بھائی صاحب جو ہیں، میرا خیال امجد اقبال نام ہے ان کا، ان کی گرفتاری اور تھانے کے اندر ان کی جو لڑائی مار کٹائی تھی اس کی باقاعدہ میں نے کر رکھی ہے، کوریج بھی کر رکھی ہے. میں نے کہا نا میرے اوپر جو گزرے گی وہی عرض کروں گا. تو کم از کم 2 دفعہ تو وہ پکڑے بھی جا چکے ہیں میری علم کے مطابق. اور ایک دفعہ تو مشرف دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ وہ پھر انہوں نے تھانے دار کو کوٹ دیا تھا، پھر تھانے دار نے ان کو کوٹ دیا تھا. کوئی اس طرح کا معاملہ تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے. حالیہ دنوں کے اندر لاہور میں ایک بہت بڑا فائنانشیل سکیم ہوا ہے. لاہور کے اندر دوسرے نمبر کی جو بڑی بیکری تھی، جس کو ہم ڈوسے بیکری کہتے ہیں، اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا. وہ اسلم اقبال صاحب کی تھی. اب اسلم اقبال صاحب کے اوپر ان کی پی ٹی آئی کے ہی لوگوں نے الزام لگایا، اور وہ جب ان الزامات کی مالیت اکٹھی کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کوئی 80 کروڑ روپیہ پکڑ کے اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا. اور جو الزام ان پہ لگا، اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ہمارے یہ حاضر ہے اگر وہ کوئی اس کا جواب دینا چاہیں، کیونکہ اس کے اوپر ولاگ ہو چکے ہیں، خبریں چل چکی ہیں میڈیا کے اوپر، اس لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کے اوپر الزام لگا کہ 80 کروڑ روپیہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہی اس میں انویسٹ کروایا اور ادارہ بند کر کے بھاگ گئے. اور جس شخص کو سامنے کھڑا کر کے گئے وہ کہتا 5 کروڑ تو میرا بھی لگا ہوا ایسے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، ٹپیکل طریقہ واردات ہوتا ہے. اور کھپ بھی وہ ڈال رہے ہوں گے جن کے تھوڑے تھوڑے پیسے ہوں گے، بڑے بڑے پیسوں والے بیچارے بڑے بیٹھے ہوں گے. لیکن ڈوسے کا بند ہو جانا ایک پاکستان کے لاہور کے میڈیا محاذ کے اوپر ایک بڑی خبر ہونی چاہیے تھی، لیکن کسی نے اس کے اوپر رپورٹ نہیں کیا. چلیں، میاں عامر صاحب کے ساتھ تو ان کی یاد اللہ ہے، پرانی یاری ہے. میں نے کئی دفعہ ان کو میاں عامر کے کمرے سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو لیکن باقیوں کا سمجھ نہیں آیا مجھے کہ باقیوں نے اس کے اوپر کیوں چپ سادھ لی. چھوٹی موٹی کوئی ایک آدھ خبر لگ گئی، لیکن مطلب کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کا کلوز ہو جانا، اور کلوز بھی ایبرپٹلی ہو جانا، اور اس کے اوپر کسی کی سنوائی نہ ہونا. تو خیر وہ کوئی الزام ہے کہ انہوں نے وہاں سے پیسے نکال کے، ثبوت کوئی نہیں ہے اس کا، لیکن جو متاثرین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے پیسے نکال کے تو کوئی کسی شوگر مل کے شیئر ویئر خرید لیے ہیں، وہاں پہ حصہ ڈال لیا ہے. واللہ عالم، جب بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، جو کہ ہونی نہیں جائے گی. اسلم اقبال صاحب کی آمد کے بعد ہمارے سابقہ گھر کے ہمسائے کے اندر ایک ایل ڈی اے کا قطع پڑا ہوا تھا. پچھلی دفعہ جب پی ٹی آئی آئی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کروایا تھا، پی ٹی آئی لاہور کے سابق صدر کا، کیونکہ وہ اس علاقے کے سب سے بڑے قبضہ گروپ ہیں، تو ان کا قبضہ کروا دیا تھا. اس کے باوجود کہ ایل ڈی اے مقدمہ سپریم کورٹ سے جیت چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور ایل ڈی اے کو وہ زمین انہیں نہیں دینا تھی، لیکن ایل ڈی اے نے سارا کچھ سرنڈر کر کے ان کا قبضہ کروا لیا. اب اس سے ملحقہ مکانات ہیں، وہ ملحقہ مکانات جو ہیں وہ 30 سے ظاہر نئے بھی ہوں گے، لیکن 32 سال پرانا سٹرکچر ہے. 32 سال پہلے ایل ڈی اے نے وہ پلاٹ ان کو الاٹ کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے گھر بنائے. گھر بنانے کے بعد ایل ڈی اے نے کہا جی آپ نے گھر مکمل کر لیا، یہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ لے لیجیے. آج ایل ڈی اے کہتا ہے آ کے کہ جناب یہ آپ کا گھر تو الیگل ہے اور ہم تو گرانے آئے. وہ جب کوئی میڈیا شیڈیا پہنچا یا ہم جیسے بندے نے باہر کھڑے ہو کے پھر ان کو للکارا ہے تو کہنے لگے نہیں وہ ہم تو اوپر زمین کے اندر نا نالی کھودنے آئے تھے. ٹھیک ہے، جبکہ وہ اس وقت تک ایک گھر کی پچھواڑے کو ڈیمیج کر چکے تھے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ شور نہ پڑتا تو
تو ظاہر ہے اسلم اقبال صاحب کسی خاص اسائنمنٹ پہ آئے ہوں گے نا. ان کے بارے میں یہ بھی شنید ہے، اللہ کرے یہ غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ وہ آج کل ان کا ذمہ داری ہے بنی گالہ کے معاملات، مالی معاملات چلانے کی. تو ظاہر ہے پھر ان کو اعلیٰ عہدہ تو دینا تھا. منسٹر ہیں وہ، میرا خیال ہے وہ ہاؤسنگ کے منسٹر بھی پنجاب کے وہی ہیں، ایل ڈی اے کے ڈپٹی چیئرمین بھی وہی ہیں، اس طرح ایک اور عہدہ بھی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور اب کیا کہا جائے اس کے اوپر، لیکن میں نے کچھ نہیں کہنا ہے اس کے اوپر نا، یہ جانے دیں، ٹھیک ہے، خود ہی نپٹ لیں گے. مطلب اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جی، باقی اور کچھ نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹ پورے ہیں، کیا ہے میرا مطلب ہے کتنا کا آپ ہاڑبا کر لیں گے نا، کتنا کا کھا لیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کوئی میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یار میرا مطلب ہے کہ میچ کے جوئے کی بک چلانے والا اگر عمران خان کا یار نہیں ہوگا تو تیرا اور میرا یار ہوگا. میں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات. تو مطلب کہ ہماری تو اس سے کوئی واقفیت نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہمارا اتنا کی انٹریکشن ہے کہ کیریئر کے ابتدا کے اندر ہم نے ان کی کوریج کی تھی. تو یہ ہے اس وقت صورتحال. یاد رکھیے گا لمحہ موجود میں یہ جو جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ رشین فلسفی آف پروپیگیشن سے انہوں نے لرن کیا ہوا ہے. اور یہ دوسروں پہ قبضہ گروپ کا الزام لگاتے ہیں وہ کھوکھروں کے گھر کے اوپر. کھوکھر ریت چور ہیں، درہ راوی کا ریت بیچ کے کھا گئے وہ، چلیں کھوکھر وہ تو ہیں، لیکن کھوکھر قبضہ گروپ بھی ہوں گے ایل ڈی اے کے اندر. لیکن انہوں نے کھوکھروں کے گھر پہ ریڈ کیا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سکا باغ کھانے کی سازش ہے، اور وہ سکا باغ کھا گئے. اب سکا باغ سے جو ملحقہ اسٹیبلشڈ آبادی ہے جوہر ٹاؤن کی، جہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ 85 سے 1 کروڑ کے درمیان ہو چکا ہے، اس علاقے کے اندر 2.5 3 منزلہ تعمیر شدہ گھروں کو گرانا یا گرانے کی دھمکی دینا، وہاں پہ ایل ڈی اے کا سٹاف بھیجنا، اور سٹاف بھی وہ بھیجنا جس کی اپنا وہ کیا کہتے ہیں الائچی سناسی کے اوپر خاکسار نے 2-3 بلاگ کر رکھے ہیں، وہ اس مافیے کا سربراہ ہو. تو پھر بات سمجھ آتی ہے نا کہ کوئی بدلہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کوئی گل نہیں یار، اللہ خیر کرے گا. تو آئیے آپ کو پھر اس ساری مطلب کہ یہ جو کنڈیشن ہے اس سے نکال کے تو کہیں اور چلتے ہیں. یہ چلتے ہی رہنا ہے میرا مطلب ہے. انہوں نے آپ دیکھیے گا لاہور کے اندر بھی آپ چائنا کٹنگ دیکھیں گے، ماشاءاللہ اتنے نامور لوگ جو ہیں اور اتنے مہا گرو لوگ جو ہیں وہ لگائے ہیں انہوں نے. یہ اسلم اقبال صاحب جو ہیں یہ تو فورن کوالیفائڈ ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے تھے میرا خیال ہے، کوئی ہارورڈ شاورڈ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، نہیں امریکہ سے کوئی یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. اور یہ مشرف صاحب کی دریافت تھے. مشرف صاحب نے کہا تھا ایسے پڑھے لکھے بچوں کو، اچھا باقی بھائیوں نے حصہ ڈال کے اس کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا مبینہ، تاکہ ہم میں سے کوئی پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے. تو وہ پہنچ گیا نا اپنے مقام کے اوپر، وہ پڑھا لکھا بھائی جو تھا. اسلم اقبال صاحب میرے سے ذاتی طور پہ جب بھی ملیں بہت محبت سے ملتے ہیں، نیاز مندی سے ملتے ہیں، اور مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میرا گھر گرانے کے لیے بھجوا دیں گے، کرین بھجوا دیں گے. یہ مجھے ان سے توقع نہیں تھی. نہ وہ بی جے پی ہیں، نہ میں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ کرین بھیج کے میرا گھر گروا دیں گے. اسلم اقبال صاحب آپ بظاہر تو بڑے نفیس آدمی ہیں، بہت خوش اخلاقی سے ملتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب میں خوش گمانی رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے. اگرچہ مجھے پوری وائبز ہیں کہ یہ ایک آرگنائزڈ موو ہے اور مارجنلائز کرنے کی موو ہے، لیکن میں یہ خوش گمانی رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے علم میں نہ ہو اور آپ یقیناً ایسا نہ کرتے. یہ جو حرکت ہو رہی ہے، کرینیں ابھی باہر کھڑی ہوئی ہیں، اور مطلب مجھے آپ کے سٹاف نے بتایا کہ جی ہمیں حکم آیا کہ اب رات کو ایکشن کیا جائے گا. پہلے انہوں نے دن کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں نے سوشل میڈیا کے کھپ شپ ڈال دی تھی، تو انہوں نے کہا رات کو کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کیجیے گا. تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ساری جو شائستگی جو ہے، وہ آپ کی ساری جو وہ ہے اس کو سائڈ پہ کر کے
تو پھر آپ کے ساتھ بھی ہم نپٹیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے بھائی بدماش ہوں گے اس لاہور کے اندر, تو پھر خاکسار کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے یہ اس طرح کی موو کرنی ہے اور اتنے گھٹیا لیول پہ اترنا ہے, تو میرا مطلب ہے کہ پھر ہم آپ کے لیول پہ نہیں اتریں گے, اپنے لیول پہ رہ کے آپ کا مقابلہ کریں گے, قانون کے مطابق چلیں گے, جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلیں گے, ایل ڈی اے کا جو اپنا قانون کہتا ہے, ٹھیک ہے. امید ہے آپ اپنے رویے کے اوپر غور فرمائیں گے اور قانون کے مطابق ایکٹ کرنے دیں گے, ضمیر کے مطابق نہیں, قانون کے مطابق. آپ کا ضمیر ہمیں پتہ ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ضمیر کتوں آیا ایتھے؟ جیڑا بندہ جیڑا جالساز جیڑا 2 نمبر ہے وہ یہ کہندا کہ میں ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا. ضمیر کے مطابق نہیں, قانون کے مطابق. اگر معاملہ آپ کے ضمیر پہ ہوتا یا متعلقہ حکام کے ضمیر پہ ہوتا تو وہ پاگل تھے جو اتنا قانون لکھ کے گئے ہیں. تو قانون کے مطابق بات ہوگی اور قانون کے مطابق پھر فیصلہ بھی ہوگا. چلیے کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.